گاؤں کے کونے میں ایک جھوپڑی تھی جہاں مٹی کے چولہے میں دھواں اڑتی تھی اور زندگی ہر وقت امتحان لیتی ہے۔ اسی جھوپڑی میں رہتا تھا جاوید، ایک غریب یتیم لڑکا۔ ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چل گئے تھے، بس یادگار میں ایک پرانی تصویر تھی اور کچھ اداس لمحے۔ جاوید دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو پرانی کتابوں سے تعلیم حاصل کرتا۔ بھوک، تنگ دستی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک روشن خواب تھا: ہندوستان کی فوج میں جانا اور وطن کی خدمت کرنا۔ لوگ ہنس کر کہتے، ارے جاوید، تو فوجی بنے گا جس کے پاس جوتے تک نہیں ہیں؟ لیکن جاوید چپ رہتا۔ اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا اور خود پر یقین۔ ایک دن گاؤں میں فوج کی داخلہ کا اعلان ہوا۔ جاوید کے دل نے دھڑکنا تیز کر دی۔ اب روز صبح 4 بجے اٹھ کر وہ دوڑ لگاتا، نہ جوتے نہ راستہ، صرف ہمت۔ گاؤں کے بچے اسے پاگل کہتے، مگر وہ جانتا تھا کہ کامیابی پاگل پن کے بنا نہیں ملتی۔ ایک دن اسکول کے ماسٹر صاحب نے اس کی ہمت دیکھی اور بولا، جاوید، تو محنتی ہے، میں تیری امتحان کی تیاری میں مدد کروں گا۔ پھر تو رات دن ایک ہوگا، دن میں مزدوری، شام میں پڑھائی اور رات میں ایکسرسائز۔ تھکاوٹ، بھوک، نیند، سب اس کے سپنے کے آگے ہار گئے۔ آخری وہ دن آ گیا، بھارت کا دن۔ جاوید نے جسم اور دل دونوں تیار کی تھی۔ سب سے پہلے دوڑ وہ سب سے پہلے پورا کرتا ہے، پش اپس آسان سے کر لیتا ہے، لکھائی کا امتحان ماسٹر صاحب کی محنت کا پھل ملتا ہے۔ انٹرویو میں پوچھا گیا، فوج میں کیوں آنا چاہتے ہو؟ جاوید کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں یتیم ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دیش میری ماں بن جائے۔ میں وطن کے لیے مرنے جینے کو تیار ہوں۔ کچھ دن بعد رزلٹ آتے ہی جاوید کا نام لسٹ میں ہوتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گاؤں آتا ہے اور کہتا ہے، میں اب فوجی ہوں، اب میرا خاندان پورا ہندوستان ہے۔ فوجی کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ صبح کی وقت، رات کا ڈسپلن اور درد بھرا مشکلیں، لیکن جاوید سب کچھ خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ آفیسرز اس کی محنت کو دیکھ کر حیران تھے۔ ایک نے کہا، اس لڑکے میں ایک آگ ہے، یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ٹریننگ کے بعد اس کی پوسٹنگ کشمیر کے برف والے علاقے میں ہوتی ہے۔ رات دن دشمن سے بچاؤ اور ہمت کا امتحان۔ ایک رات جاوید کو برف میں کچھ حرکت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ترنت الرٹ، صرف کچھ غلط لگ رہا ہے، آگے کچھ دشمن ہو سکتے ہیں۔ پرمیشن ملتی ہے اور جاوید اپنے ٹیم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کچھ ہی دور پہ دشمن گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، لہو برف پر گرتا ہے۔ جاوید 3 دشمنوں کو گرا دیتا ہے، لیکن ایک گولی اس کے کاندھے میں لگتی ہے۔ پھر بھی وہ رکتا نہیں، آخری سانس تک لڑتا ہے اور باقی دشمنوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ کیمپ واپس لایا جاتا ہے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ مسکراہٹ۔ ڈاکٹر کہتا ہے، تم نے دیش کے لیے جان کے بازی لگائی ہے جاوید۔ وہ کہتا ہے، مجھے فخر ہے، میں یتیم تھا، لیکن اب میں وطن کا بیٹا ہوں۔ جاوید کی بہادری کا دھوم مچ جاتا ہے، اسے ایوارڈ ملتا ہے، میڈیا اسے دیش کا شہر کہہ کر پکارتی ہے۔ گاؤں والے جنہوں نے اسے کبھی ذلیل کیا تھا، آج اس کی تصویر اپنے گھر میں لگاتے ہیں۔ جاوید آخری میں کہتا ہے، اگر یہ ایک یتیم فوجی بن سکتا ہے تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ہمت کرو، رب پر بھروسہ رکھو، کامیابی ضرور ملے گی۔ جاوید اب ایک مشہور فوجی بن چکا تھا۔ اس کی وفا، جذبہ اور ہمت کے مثال پورے ہندوستان دینے لگتے ہیں۔ لیکن فوج میں ڈیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک نئے آپریشن کا حکم آیا،
جو دشمن کا ایک چھپا ہوا قیام کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ جاوید کو اس آپریشن کا ٹیم لیڈر بنایا گیا۔ کیپٹن نے کہا، تم پہ بھروسہ ہے جاوید، تم واپس لاش نہیں فتح لاؤ گے۔ رات کے اندھیری میں جاوید اپنی ٹیم کے ساتھ جنگلوں سے گزرتا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے لیکن دلوں میں طوفان۔ ٹیم کا ایک جوان کو گولی لگتی ہے۔ جاوید ترنت اسے اٹھاتا ہے، اپنے دوپٹہ اڑا کر زخم بنتا ہے اور کہتا ہے، ہم اپنے کو پیچھے نہیں چھوڑتے، یہ فوجی ہیں اور فوجی بھائی کا نام ہے۔ وہ زخمی ساتھی کو سرکشت جگہ بھیجتا ہے اور آپریشن جاری رکھتا ہے۔ اگلا موڑ سب سے مشکل تھا۔ دشمن کا بس برف سے ڈھکا ہوا تھا لیکن اندر سے گولیوں کی بارش۔ جاوید چیخ کر کہتا ہے، دیش کے لیے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھو۔ پھر جاوید اکیلا برف میں لپک کر دشمن کے مشین گن والے پوسٹ تک پہنچتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے اڑا دیتا ہے۔ پورے ٹیم جوش میں آ کر کیمپ قبضہ میں کر لیتے ہی ہندوستان کامیابی ہوتا ہے۔ جاوید کی ہمت کو دیکھ کر اسے سینا میڈل دیا جاتا ہے۔ ایک شاندار فنکشن میں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میڈل ملتا ہے۔ میڈیا پوچھتی ہے، آپ کے سپنے کا راز کیا ہے؟ جاوید صرف مسکراتا ہے، میں یتیم تھا لیکن میرے دیش میری ماں بن گئی۔ میں نے سیکھا، جو رب پہ یقین کرتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں ملتی۔ جاوید کی زندگی کا سفر اب صرف ایک فوجی کا نہیں، ایک مثال بن گیا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔